کہا جاتا ہے کہ سمندر صرف نیلا پانی نہیں ہوتا، یہ ایک زندہ وجود ہے جو سانس لیتا ہے، سنتا ہے اور راز چھپاتا ہے۔ ہر لہر کے نیچے کوئی نہ کوئی کہانی سو رہی ہوتی ہے، ایسی کہانی جو وقت، موت اور انسان سب سے پرانی ہے۔ کچھ کہتے ہیں جب سمندر چپ ہوتا ہے تو وہ کسی راز کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ خود اپنے راز سنانے لگتا ہے۔ ایک تحقیقاتی جہاز گہرے سمندر کے درمیان خاموشی سے سفر کر رہا تھا۔ پانی بالکل پرسکون تھا، لیکن ریڈار پر کچھ عجیب دکھائی دے رہا تھا۔ سمندر کی تہہ سے ایک انوکھا سگنل آ رہا تھا، جیسے کوئی پیغام بھیج رہا ہو۔ شروع میں سائنسدانوں نے سمجھا شاید یہ کوئی قدرتی آتش فشاں ہے، مگر سگنل کی لہریں کسی انسان کے بنائے گئے کوڈ جیسی لگ رہی تھی۔ پھر اچانک مانیٹر پر ایک دھندلی سی جھلک ابھری، جیسے نیچے اندھیرے پانی کے اندر کوئی بستی اب بھی سانس لے رہی ہو۔ کیمرہ جب نیچے بھیجا گیا تو پانی کی گہرائیوں میں ایک دھندلا منظر ابھرا، جسے کسی قدیم شہر کے سٹون ہل رہے ہوں۔ ڈائیورز نے روشنی جلائی تو سامنے ایک حیران کن منظر تھا۔ پتھر کے بنے گھر، گلیاں، مندر اور ٹوٹی ہوئی دیواریں۔ سمندر کے نیچے ایک مکمل شہر چھپا ہوا تھا۔ یہ صرف مٹی نہیں بلکہ تاریخ کا ایک ٹکڑا تھا جو زندہ ہو گیا تھا۔ سنگ مرمر کے مجسمے اب بھی اپنی جگہ پر کھڑے تھے، ان کے چہروں پر وقت کی چھاپ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ پیتل کے سکے، برتنوں اور دیواروں پر کندہ تحریریں، سب کچھ حیرت انگیز طور پر محفوظ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ شہر کل ہی ڈوبا ہو اور ابھی بھی اپنی سانس لے کر وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ یہ بستی 2000 سال پرانی ہے۔ شاید یہ کسی زلزلے یا سونامی میں سمندر کے نیچے دب گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ شاید وہی شہر ہے جسے لوگ اٹلانٹسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب غوطہ خور آگے بڑھے تو انہیں ایک سنہری تختی ملی جس پر عجیب زبان میں کچھ لکھا تھا۔ تحریر آدھی یونانی اور آدھی مصری لگتی تھی، مگر کسی نے بھی اسے پوری طرح نہ پڑھا۔ اس پر ایک جملہ لکھا تھا، روشنی کا شہر جو سمندر کے نیچے سو گیا مگر بیدار ہونے کا منتظر ہے۔ جب یہ منظر ویڈیو میں آیا تو دنیا حیران رہ گئی۔ سوشل میڈیا پر طوفان مچ گیا۔ سب کہنے لگے یہی تو کھویا ہوا اٹلانٹس ہے۔ ان سائنسدانوں کا کہنا تھا یہ ایک پرانی بحری سلطنت ہو سکتی ہے جو زمین کے ہلنے سے اچانک غائب ہو گئی۔ ایک غوطہ خور نے بتایا، ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ پانی کے اندر ایک عجیب سا احساس تھا۔ پانی کی گہرائی میں ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے سمندر خود سانس روکے دیکھ رہا ہو۔ شہر کے درمیان ایک بڑا مندر تھا جس کے سٹون ٹوٹے ہوئے تھے مگر دیواریں اب بھی مضبوط تھیں۔ ایک دیوار پر ایک تصویر بنی تھی، ایک انسان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے ارد گرد ستارے اور مچھلیاں گھوم رہی تھیں۔ ماہرین نے کہا یہ شاید کسی قدیم پانی کے دیوتا کی عبادت گاہ تھی۔ غوطہ خور جب واپس اوپر آئے تو ان کے آلات نے ایک عجیب انرجی سگنل پکڑا، جیسے نیچے کچھ زندہ ہو۔ سمندر کے اندر سے ہلکی تھرتھراہٹ محسوس ہوئی، پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ لیبارٹری میں جب ان نوادرات کا تجربہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں موجود دھاتیں دنیا کے کسی حصے میں نہیں ملتی۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ ہستی شاید کسی تہذیب کی باقیات ہے جو ہماری موجودہ دنیا سے پہلے وجود رکھتی تھی۔ ایک سائنسدان نے میڈیا سے کہا، ہم نے تاریخ کو زندہ ہوتے دیکھا ہے۔ یہ صرف دریافت نہیں، ایک پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی طاقتور ہو جائے، قدرت کے سامنے وہ ہمیشہ کمزور رہتا ہے۔ اب وہ جگہ ریسٹرکٹڈ زون قرار دے دی گئی ہے۔ غوطہ خور وہاں جانے کے خواب دیکھتے ہیں مگر اجازت نہیں ملتی۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک ایسی توانائی ہے جو انسانی دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رات کے وقت چاند کی روشنی میں شہر کی جھلکیاں سمندر کے نیچے دکھائی دیتی ہیں، جیسے وہ ابھی بھی زندہ ہو اور اپنی کھوئی ہوئی دنیا کو پکار رہا ہو۔ ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ روشنی کی ایک لہر پانی کے اندر شہر کے درمیان سے گزرتی ہے۔
ایسا لگا جیسے کوئی دروازہ کھول رہا ہو، پھر چند لمحوں بعد سب کچھ غائب۔ کچھ کہتے ہیں وہ صرف روشنی کا کھیل تھا، اور کچھ مانتے ہیں شاید وہ شہر اب بھی سانس لے رہا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ جگہ پھر خاموش ہو گئی، مگر ان کی گہرائیوں میں کہانیاں اب بھی زندہ ہیں۔ سمندر ہر لہر کے ساتھ جیسے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ شہر ڈوب جاتے ہیں، سلطنتیں مٹ جاتی ہیں، مگر راز ہمیشہ پانی کے نیچے محفوظ رہتے ہیں۔ اور شاید کچھ شہر واقعی مر جاتے ہیں، مگر ان کی کہانیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔